کتاب کوثر مظہری اسرار و آثار جو محترم ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب نے ترتیب دی ہے، اس کتاب کے جواز میں اگر بات کریں تو جو لوگ پروفیسر کوثر مظہری کو جانتے ہیں اور ان کی خدمات سے واقف ہیں یا ان کی شخصیت کو انہوں نے دیکھا ہے تو پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مردہ پرستی کی روایت تھی کہ وہ لوگ جب دنیا سے چلے جاتے تھے اس کے کئی مرتبہ تو کئی صدیوں کے بعد ان پر کام ہوتا تھا، لیکن اس رجحان میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے اور بڑا یہ ایک سازگار عمل ہے کہ اب جو لوگ موجود ہیں اور واقعی وہ کچھ شعر و ادب کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ہو جانا چاہیے، اور وہ کام ہو رہا ہے۔ محترم کوثر مظہری صاحب چاہے طالب علم رہے ہوں، اس کے بعد چاہے وہ ریسرچ اسکالر رہے ہوں، پھر جامعہ ملیہ سے ان کی وابستگی ہو، ان کی کتابیں ہوں، اور کتابوں میں بھی انہوں نے جو مختلف اصناف میں قلم اٹھایا ہے، چاہے وہ شعری تصانیف ہوں یا نثری کتابیں ہوں، تو ظاہر ہے کہ 4 شعری مجموعے پروفیسر کوثر مظہری صاحب کے منظر عام پر آ چکے ہیں، 12 نثری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ایک ناول لکھا ہے آنکھ جو سوچتی ہے، ترجمے کا بہت کام کیا ہے، اور تقریباً 5-7 کتابیں ان کی وہ ہیں جس میں ان کی تالیف کہا جا سکتا ہے یا ان کی ترتیب دی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو کم و بیش 2 درجن کے آس پاس ان کی تخلیقات ہیں، اور میں نے ان کی شخصیت کا ذکر کیا تھا جو ان سے واقف ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے بہت کتابیں لکھتے ہیں، 40 50 60 70 تک کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن ان سے ملیے، ان سے بات کیجئے تو اس میں کچھ نکلتا نہیں ہے جتنا ان کی کتابوں میں ہوتا ہے، تو پھر لگتا کہ شاید یہ صرف ایک رسم کے طور پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن کوثر مظہری صاحب سے ملیے تو اس میں اپنے آپ میں ایک ادارہ اور ایک انجمن ہونے کا احساس ہم کو ہوتا ہے۔ شخصی اعتبار سے بھی وہ بہت ہی ایک طرح سے ہر دل عزیز شخصیت کے مالک ہیں، اور یہ سب باتیں ضروری تھی کہ محترم کوثر مظہری صاحب کی خدمات کا، ان کی ذہانتوں کا، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ کسی کتاب سے اچھا تحفہ ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں بڑے اہم لوگوں کے مضامین ہیں۔ کسی بھی کتاب کی وقت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کتاب کس پر ہے، کتاب کس نے لکھی ہے، اور کتاب میں کیا موضوع شامل ہے یا کن لوگوں نے لکھا ہے۔ تو اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو کتاب جس پر لکھی جا رہی ہے وہ بھی اہم ہے، جس شخص نے ترتیب دی ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت محترم اور مشہور و معروف نام ہے، اور جن لوگوں کے مضامین اس میں شامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر کے جو منتخب ہمارے ادیب اور شعراء اور دانشور ہو سکتے ہیں ان کے مضامین اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پروفیسر کوثر مظہری صاحب کو بھی اور ڈاکٹر مشتاق صدف صاحب کو مبارکباد کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے ایک اہم کام کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تعارفی کلمات کے لیے میں محترم پروفیسر مشتاق صدف صاحب سے گزارش کروں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تعارفی کلمات سے نوازیں۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیل بھی ان کے یہاں ہوگی، اور کچھ چیزیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں جان بوجھ کر وقت کی قلت کی وجہ سے ان کا احاطہ بھی مشتاق صدف صاحب کریں۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ ڈاکٹر معین شاداب صاحب، بہترین نظام ہندوستان کے ممتاز ترین ناظم میں سے ایک ناظم ہیں آپ۔ صدر محترم عالی جناب خالد محمود صاحب، ہمارے استاد پروفیسر انور پاشا صاحب، اور آج کے مہمان اعزازی کوثر مظہری صاحب، معین شاداب صاحب، شہزاد انجم صاحب، ابوبکر عباد صاحب، اور ہمارے حاضرین محفل خالد جاوید صاحب، خواتین و حضرات، آپ میں سے بیشتر کا نام مجھے یاد ہے لیکن وقت ضائع کرنا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں جن کا نام نہیں لیا میں نے۔ کوثر مظہری صاحب کی شخصیت کے بارے میں
اور ان کے جو کارنامے ہیں، جو ادبی کمالات ہیں اور ادبی خدمات ہیں، ان کے حوالے سے آپ سب واقف ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اگر ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں تو سردیوں کی سرمئی شام جیسی شخصیت ہے ان کی، یعنی ہمیشہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں یا میری جب ان سے شناسائی ہوئی، اس وقت سے اب تک تقریباً 30 سال کا عرصہ، 30 برس ہو گئے۔ جب 92 میں JNU میں ہم نے داخلہ لیا تھا، اس وقت سے شناسائی ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں اپنے مقدمے میں آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ ایک آج کے زمانے کی ایک عجیب شخصیت کا نام ہے کوثر مظہری۔ عجیب کا مطلب یہ کہ جب کوئی سچا ہوتا ہے اور کھرا ہوتا ہے، سکہ جو ہے چلتا ہوا نظر آتا ہے، سکہ جماتا ہے دلوں پر، تو ان خوبیوں کو آج کے عصر نو میں ہم خامیاں اسے تصور کرتے ہیں۔ تو جو خامیاں ہیں کوثر مظہری کی، یہ وہی ہیں جو خوبیاں ہیں۔ یعنی ان کی شخصیت جو ہے کئی اعتبار سے اہم ہے۔ جہاں تک ادبی خدمات کی بات ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ تقریباً کوثر مظہری کی 25 کتابیں مجھے یہاں پر آ چکی ہیں۔ ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، بہت سی باتیں مجھے کہنی ہے، نہیں کہہ سکوں گا، لیکن کچھ ضمنی طور پر، کہ جب میں تاجکستان میں ICCR چیئر پر درس و تدریس سے وابستہ تھا 3 سال تک وہاں، تو وہ سرزمین جو ہے کچھ مختلف ہے ہندوستان سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری مٹی کی خوشبو ان سے کم ہے۔ ہماری مٹی کی خوشبو دیگر ملکوں کی مٹی کی خوشبو سے کہیں زیادہ میٹھی ہے، اور مہک ہے اس میں، ایک خوشبو ہے جو دلوں کو محسوس کر لیتی ہے۔ لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ نوجوان لکھنے والے شعراء یا ادبا، یعنی 10 غزلوں سے، 4 کہانیوں سے، 1 ناول سے اگر انہوں نے اپنی شناخت قائم کر لی تو پورا تاجکستان سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ اس سرزمین سے میں نے کوثر مظہری کی خدمات کے حوالے سے اس کتاب کے ڈور ڈالا، میں نے یہ کتاب تیار کرنے کہ جن کی زندگی تقریباً 30-35 برسوں سے جو شخص مستقل لکھ رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ہندوستان کے مجاز کیا ہے؟ ہم انتظار کرتے ہیں بزرگ ہونے کا، ضعیف ہونے کا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ معتبریت اس کو کب حاصل ہو رہی ہے، کہ پورا زمانہ اس کو کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا نقاد ہے یا رائٹر ہے، تخلیق کار ہے، تو اس پر سوچتے ہیں۔ یہ ہماری سرزمین کی ایک سوچ ہے، لیکن ایسا دوسرے ملکوں میں نہیں ہے۔ ایک کتاب کوئی اگر مقبول ہوتی ہے تو وہ اس ملک کا مشہور و معروف نقاد یا تخلیق کار کہلاتا ہے، چاہے اس کی جتنی کتابیں فلاپ ہو جائیں، لیکن اس کی شان و شوکت یا اس کا مرتبہ اس کتاب کے حوالے سے زندہ رکھتے ہیں۔ اور جب میں نے نظر دوڑائی کوثر مظہری صاحب پر تو میں نے دیکھا کہ ان کی تو کئی کتابیں ایسی ہیں جواز و انتخاب پر ہی ہمیں ان پر نمبر لانا چاہیے تھا، صرف مقدمے پر۔ 30-40 برسوں میں لوگ جو ہے اپنے رائٹرز کو دوسرے ملکوں میں آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ہمارے یہاں انتظار بہت ہے۔ اور میں نے اپنے مقدمے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کوثر مظہری سے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں کسی بھی فنکار سے، تخلیق کار سے، لیکن آپ کو جو شخصیت یا جو بھی ادبی شخص آپ کو پسند ہے، جو معتبر آپ کو لگتا ہے، آپ کو زندگی میں ایک کام اس پر کرنا چاہیے، ایک رائٹر پر، جو بھی پسند ہے۔ آپ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کو کوئی بھی شاعر، کوئی بھی ادیب، کوئی بھی فنکار اگر آپ کو پسند ہے، جس کو آپ بہت اہمیت دیتے ہیں، اس پر ایک کام کیجئے، مستقل کام کیجئے۔ اور مستقل کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم ترتیب دیجئے، اس لیے کہ آنے والی نسلوں کو، آج کی پیڑھی جو ہے کل کی جو پیڑھی ہوگی، اور کل کی پیڑھی جو ہے پرسوں کی پیڑھی ہوگی، وہ پھر آج کی پیڑھی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ماضی کا آئندہ لکھا۔
اپنے شعری مجموعے کا نام رکھا تھا. تو اس حوالے سے ضرورت ہے, ہم سب لوگ یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو بھی یہ اسٹوڈنٹ, جو بھی طالب علم ریسرچ میں داخلہ لیتا ہے تو فوراً کسی ٹیچر کے پاس آتا ہے اور یہ پوچھتا ہے سر کیا موضوع رکھے. کرائسس ہے, موضوع پہ کرائسس نہیں ہے. ہم نے ماحول ایسا کریٹ کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم دوسرے بڑے جو فنکار ہیں, جو روایتی فنکار ہیں, روایت کے طور پر ان پر اتنا کام ہو چکا ہے, نئے لوگوں کی طرف ہم کم جاتے ہیں, کم دیکھتے ہیں. ان کی طرف ہماری کھڑکیاں کھلتی ہیں لیکن جھانک کر کے پھر اندر آ جاتے ہیں, کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں, لکھتے نہیں. تو کوثر مظہری صاحب کے حوالے سے میں نے وہیں پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان پر مجھے کام کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اتفاق سے وہ میرے عزیز دوست بھی ہیں, لیکن میں نے اپنے مقدمے میں اختلاف بھی کیا ہے مابعد جدیدیت کے پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے, جو انہوں نے جواز الانتخاب میں جو مقدمہ لکھا, کہ اختلاف کے باوجود بھی وہ پوسٹ ماڈرن ایرا میں جی رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, ہم ایک فنکشن میں تھے, وہ صدارت کر رہے تھے, میں پرچہ پڑھ رہا تھا, لیکن انہوں نے میری تعریف نہیں کی. یہ ان کی شخصیت ہے. یعنی جو سچ ہے وہ شعبہ اردو کے لوگ, جامعہ ملیہ اسلامیہ کے یا دوسرے لوگ سب جانتے ہیں ان کی شخصیت. اور آپ میں سے بہتوں نے نہیں دیکھا وہ کوثر مظہری صاحب داڑھی نہیں رکھتے تھے جب میں نے ان کو دوست بنایا تھا, یعنی 1992 اور 93. اور مجھے مستقل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح ہو جائیں. میں اچھا یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والے بھائی کہ آپ بھی ان کی اہلیہ کا ایک ذکر کرتا چلوں گھر میں. اچھا پوری ان کی شخصیت کی جو پرچھائی ہے ان کے بچوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی پوری مطلب کوثر مظہری آئینہ ہے اس صحت کے. اگر کوثر مظہری سے ملاقات نہیں ہوئی, ان کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی, تو کوثر مظہری نظر آتے ہیں. یہ شخصیت, یہ شخصی حوالے سے میں بات, اور ادبی حوالے سے انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا ہے. ان کے استاد رہے شمی منفی صاحب, انہوں نے ایک کتاب کا انتصاب کیا اختر الواسع صاحب پر, انتصاب کیا, 1-2 مہینے کے بعد ان کے خلاف راشٹریہ سہارا میں لکھ دیا. یعنی جہاں سچ ہے, جو نبض ہے, اس کو یہ سچ کو نہیں چھوڑتے. یہ ایک ایسا فنکار ہے جس نے آنکھ جو سوچتی ہے کی شکل میں ناول دیا. آپ دیکھیے گا کہ اس میں پورا کوثر مظہری ہے. کہیں کہیں ہمیں ایسا نظر آتا ہے بہت اچھا مضمون خالد جاوید صاحب نے لکھا, زبردست مضمون ہے, آپ اس کو پڑھیے ان کی شخصیت کے حوالے سے. یعنی اس میں تمام جو مضامین ہیں جن لوگوں نے لکھے ہیں, سب کا نام تو اس وقت لینا مشکل ہے, لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس میں ایک ایک مضمون تعریف کے لیے نہیں, جگر کاوی کے ساتھ سب نے, چاہے شخصی مضامین, چاہے تنقید کے حوالے سے, چاہے شاعری کے حوالے سے, چاہے ترجمے کے حوالے سے, چاہے فکشن کے حوالے سے, بہت محنت سے لوگوں نے مضامین اس میں لکھے. ایک بات اور میں عرض کرتا چلو, میں کچھ وقت زیادہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے خصوصی کی آمد کا انتظار بھی ہے, تو سوچ رہا ہوں چلو اسی بات. تو یہ اس میں نے 2 سال پہلے ایک لیٹر لکھ کر کے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا تھا. میں نے بعد میں یہ محسوس کیا کہ اس سے اچھا تھا میں کوثر مظہری صاحب پر مستقل کتاب لکھ کر, اس لیے کہ 2 سال تو کافی ہے کتاب لکھنے کے لیے. بہت پریشانیاں ہوئی, تقاضے ہوئے, اور ہمارے ماہرین جو اس میں شامل ہیں ان کی نزاکتیں, ان کی نفاست, ان کے وعدے, ان کے ارادے اور ان کی وفائیں جفائیں, سب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اور کچھ دوستوں کو میں نے سخت طور پر, کچھ تحریری طور پر لکھ کر کے بھی بھیجا
اس لیے کہ میرا حق بنتا تھا، میں سینئر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے مضامین کچھ کے نہیں ملے۔ مجھے افسوس ہے، اگر ان کا مضمون بھی ہوتا تو یہ کتاب اور بھی اچھی ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہے وہ کچھ کم ہے۔ کوثر مظہری صاحب پر بہت کچھ ابھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یونیورسٹی کی بات کر رہا تھا، آج بہت سے ایسے موضوعات ہیں۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، ایک کتاب ابھی آ گئی 10 دن پہلے، وہ الگ بات ہے، خورشید الاسلام صاحب، یا اس طرح کے 10 نام آپ کو میں گنا دوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ آج ہمارے ریسرچ اسکالر ایسی شخصیتوں کو کام کرنے جاتے ہیں تو ان کا پہلا سوال ہوتا ہے، سر مواد نہیں ہے، سر میٹر نہیں ہے۔ تو ہمارے معین شاداب بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ مردہ پرستی سے ہم نے الگ ہٹ کر کے ایک کام کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اور لوگ بھی اس کام کو کر رہے ہیں، ڈگر دوسری ہو سکتی ہے، راہ دیگر ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جو راہ منتخب کی ہے یہ ادب کی راہ ہے اور معتبریت کی راہ ہے۔ آپ میں سے ہر شخص ان کی تحریروں سے رہتی ہے، تو کل کی جو نسل ہے وہ کوثر مظہری پر اگر ریسرچ کرنا چاہتی ہے، اور یقیناً کرے گی آنے والے دن، یہ دعوے سے میں کہتا ہوں، جب ایک ناول پر، ایک افسانے پر ایک کتاب آ سکتی ہے، تو جرأت افکار ہو یا نیا نظم کی جو کتاب ہے، جدید نظم حالی سے میرا جتنا کتاب ہے، یا ابھی نظم پر نیا سفر، نئی نظم نیا سفر کے عنوان سے کتاب آئی ہے، یا اس طرح کی کئی اہم کتابیں ایسی ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں ہی صرف پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے۔ مضامین جو انہوں نے، بلکہ میں نے تو 4-5 مضامین کی نشاندہی کی ہے، ان مضامین کو اگر ہمارے طالب علم یا کوئی بھی باذوق شخص اس کو پڑھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ادبی تھیوریز، پوری ادب کا پورا منظرنامہ اور جو تھیوری ہے، کرٹیسزم ہے، جو آج پوسٹ ماڈرن ایرا کا ہے، جدیدیت کا ہے، مابعد جدیدیت کا ہے، 4 مضامین، جیسے پروفیسر گوپی چند نارائن کی 4 کتابیں اور 4 مضامین ان کے بھی، اگر ان مضامین کو آپ صرف پڑھ لیں تو انگریزی میں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بنیاد اور آپ کے اساس ہے، فکری اساس جو ہے، بالکل آئینے کی طرح سے میں نے خود روشنی حاصل کی۔ میں کرتا رہتا ہوں، ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں اور بات کرتا رہتا ہوں آپ سے۔ شاعری جو ہے، رات سمندر خواب آپ کا شعری مجموعہ ہے، بلکہ کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ کوثر بھائی آپ شاعری ہی کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اور جب میں نے ناول پڑھا تھا تو مجھے لگا کہ آپ شاعری ہوئی تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ناول لکھا کیجیے۔ تو جس جینر کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی چیزوں کی طرف، ہم اس جینر کی طرف، ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فنکار کا کمال ہے، یہ کوثر مظہری کا کمال ہے کہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں بڑی ایمانداری اور محنت سے لکھتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے ارتسام، مضامین کا مجموعہ ہے۔ اچھا، اتنے خاموش ہیں کہ ہم رات دن کام کرنے والے ساتھ میں بات چیت کرنے، پتہ بھی نہیں چلا ارتسام ان کے منظر عام پر کہتا کیا بھائی، تو صدر صاحب میں نے کتاب آپ کو بھجوا دی، لو صاحب، روز بات ہوتی ہے، کبھی ذکر نہیں کرتے، کتاب بھجوا دی۔ یہ ہے، کام کرتے ہیں اور کام میں یقین رکھتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو کوثر بھائی کے حوالے سے میں نے سوچا، ایک خاکہ ذہن میں بنایا اور اس خاکے کے تحت میں نے کام کیا۔ پریشانیاں آتی ہیں لوگوں سے، جب بغیر پیسے کا سامان لینا تو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے لکھنے والوں کی طرف جو نظریں دوڑاتے ہیں، آج ہندوستان کا منظر جامہ جو ہے، شمس الرحمان فاروقی صاحب، شمی منفی صاحب، گوپی چند نارائن صاحب اور اس طرح کی جتنی بھی ادبی شخصیات تھیں وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ تو اب ہمارے بیچ جو ادبی شخصیتیں ہیں دلی میں، یہی ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں، جن کے ساتھ ہم سانس لیتے ہیں، جن کی تحریروں کو پڑھ رہے ہیں، تو ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر ذاتی طور پر غالب اکیڈمی
के सेक्रेटरी अकील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हॉल दिया और उन्होंने गालिब अकेडमी के बैनर तले इसका इंतज़ाम किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब तमाम हाज़रीन महफिल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ एक दावतनामे पर कुछ लोगों को आदमी इत्तेफाक से किसी काम के तहत हमने फ़ोन किया हो, चाहे कौसर भाई ने किया हो, लेकिन आप सब मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में कम, कौसर मजहरी की मोहब्बत में ज़्यादा आप सब जमा हैं। लेकिन अगर कौसर मजहरी की मोहब्बत में आप आए हैं तो मेरी मोहब्बत का इंसलाक तो उनसे है ही, तो ऑटोमेटिक उनकी मोहब्बतें सारी मुझे मिल जाती है। तो आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए और उनके घर के सारे फ़र्द भी हैं और भी हमारे दोस्त अहबाब हैं। मैं 3 वर्षों के बाद दूसरी अदबी महफिल में हाजिर हुआ हूँ और आप सब कुछ देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए तो ईद है आज। और एक ईद इसलिए है कि किताब है, आई है हमारी, ये शाये हुई है, नए मस्कन में नई किताब आई है। मैंने अलीगढ़ में अपना मस्कन भी तब्दील किया है, तो नए मस्कन में नई किताब आई है। आप सब आए हैं और मैंने तो तारुफ़ी कलमात के तौर पर आप सब से कुछ कहने की कोशिश की। बाकी हमारे माहिरीन बादशाह साहब और खालिद महमूद साहब, अबूबकर अब्बास साहब, खालिद साहब, शहजाद अंजुम साहब और दीगर हजरात बेहतर इनके हवाले से कह सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।